پولیس بھی ان کے تعاقب میں یہاں پہنچ گئی اور آخر کار انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس رات بھی ہم دیر تک جاگتے رہے۔ نندنی کا تعلق پٹیالہ کے ایک سکھ گھرانے سے تھا۔ اس کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ دراز قامت، حسین اور پڑھی لکھی عورت تھی۔ شادی کے چند مہینوں بعد ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصہ تو اپنے ماں باپ کے پاس رہی، پھر نوکری کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور دلی پہنچ گئی۔ یہاں سے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت تو مل گئی، مگر کچھ ہی عرصہ بعد کمپنی کے جنرل مینیجر کی پٹائی کے جرم میں اسے نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے۔ وہ ایک بار پھر نوکری کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ وہ جہاں بھی گئی مال غنیمت سمجھ کر اس پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ اپنے آپ کو بچاتی رہی، لیکن کب تک؟ اپنے ہی ایک ہم مذہب کے فریب کا شکار ہو کر عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ نندنی کی تنخواہ اگرچہ زیادہ نہیں تھی، لیکن افسروں کی منظور نظر ہونے کی بنا پر وہ پرآسائش زندگی گزار رہی تھی۔ ہم رات 2 بجے تک باتیں کرتے رہے۔ نندنی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہمارے کمرے میں ایک ہی پلنگ تھا اور ظاہر ہے مجھے اور رتنا کو ایک ہی بیڈ پر سونے میں کوئی حجاب نہیں تھا۔ اگلے روز نندنی دوپہر کے کھانے کے لیے آئی تو میں اس وقت لان میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ رتنا اندر کسی کام میں مصروف تھی۔ نندنی میرے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر مدھم لہجے میں بولی، یہاں تو تم لوگ بالکل محفوظ ہو، کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن تم لوگوں کی تلاش تو ہر طرف ہو رہی ہے۔ یہاں سے نکل کر کہاں جاؤ گے مسٹر ناجی؟ نندنی کے منہ سے اپنا نام سن کر میں اچھل پڑا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور کانوں کی لوئیں تپنے لگی۔ کیا مطلب؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میرا نام ناجی نہیں ہے۔ میرے ذہن میں فوراً ہی یہ خیال ابھرا تھا کہ کہیں شیشاوری نے نندنی کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کوئی سازش تو نہیں تیار کی۔ اس نے ہمیں یشودر کاکا کا کوارٹر چھوڑ کر یہاں آنے کا مشورہ دیا تھا اور یقیناً ہمارے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ ڈرو نہیں، نندنی نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے شیشاوری نے کچھ بتایا ہوگا، اس پر شبہ مت کرنا۔ تمہیں پہچاننے میں مجھے تھوڑا وقت لگا، لیکن اب حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش مت کرنا۔ یہ بات میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ یہاں تم لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مجھ پر بھی کوئی شک مت کرنا، میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، مگر تمہیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ تم دونوں وہی ہو جن کی را اور بلیک کیٹس کو تلاش ہے، یعنی پاکستانی دہشت گرد ناجی اور اس کے ساتھی رتنا، جو ماؤنٹ ایو میں تباہی پھیلانے کے بعد پورے راجستھان میں خوفناک تخریبی کارروائیاں کرتے پھر رہے ہیں اور کئی لوگ ان کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ بلا شبہ ہم وہی ہیں جن کی پولیس کو تلاش ہے، اور 2 روز پہلے را کی ایک آفیسر بیلا کے بنگلے پر اس کی ملازمہ بھی تمہارے ہاتھوں ماری گئی تھی، نندنی نے کہا۔ اس کی نظریں بدستور میرے چہرے پر مرکوز تھی۔ نہیں، میں نے جواب دیا، ملازمہ بیلا کے ہاتھ سے مری تھی۔ اس طرح اور بھی بہت سے جرائم ہمارے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہیں، لیکن تمہیں ہم پر شبہ کیسے ہوا؟ پرسوں شیشاوری نے مجھے رتنا کے بارے میں بتایا تو میں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ تم مسلمان ہو اور رتنا ہندو ہے، لیکن رتنا ہندو نہیں، سکھ ہے۔ اس کا اندازہ میں نے اس کی باتوں سے لگایا ہے، اور کل جب تم یہاں آئے تو میں اس وقت بھی چونکی تھی۔ تم نے جو بیس اپنایا تھا وہ بہت ہی پرفیکٹ تھا۔ مجھے شبہ ہوا کہ تم صرف رتنا کو بگا کر ہی نہیں لائے، بلکہ کسی اور سنگین جرم میں بھی ملوث ہو۔ میرے ذہن میں اچانک ہی ایک اور خیال ابھرا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، جب تم لوگ مکرانا سے فرار ہوئے تھے اور کار جے پور میں پکڑی گئی تھی تو اس کے دوسرے ہی روز پولیس کی طرف سے ایک سرکلر جاری کیا گیا تھا۔ یہ سرکلر شہر کے تمام رہائشی ہوٹلوں، گیسٹ ہاؤسز اور محکمہ سیاحت کے دفاتر میں بھی تقسیم کیے گئے تھے۔ اس سرکلر میں تم دونوں کے نام، حلیے اور تمہارے سارے کارنامے درج ہیں۔ تم دونوں کا حلیہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ سرکلر میں نے میز کی کسی دراز میں ڈال دیا تھا۔ پرسوں رتنا آئی تو میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن کل تمہیں دیکھ کر کچھ شبہ ہوا، اور پھر کل ہی تمہارے سامنے شیشاوری کے منہ سے بھی کچھ ایسی باتیں نکل گئی تھی جنہوں نے مجھے الجھا دیا تھا۔ آج میں نے یہ سرکلر تلاش کیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ دکھایا۔ رتنا نامی جس عورت کا حلیہ اس میں درج ہے وہ اس رتنا پر بالکل پرفیکٹ آتا ہے، اور اگر تمہارے چہرے سے داڑھی مونچھیں صاف کر دی جائے تو تمہارا حلیہ بھی اس ناجی سے ملتا ہے جس کی تلاش ہو رہی ہے۔ لو، یہ سرکلر پڑھ لو۔ اس نے کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ میں وہ سرکلر پڑھنے لگا۔ اس میں میرے کارناموں کی پوری تفصیل درج تھی۔ بیلا کے حوالے سے ہم دونوں کی حلیے بھی درج تھے، اور لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا کہ ہمیں پناہ دینے والوں کو بھی گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ تاہم ہمارے بارے میں مثبت اطلاع دینے والے کو بہت بڑا انعام دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ میں نے وہ کاغذ طے کر کے اسے واپس کر دیا۔
हमारी हकीकत जान लेने के बाद तुम क्या चाहती हो? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। पुलिस को इत्तला दोगी या किसी और चीज पर नजर है? आज और कल जो खबरें अखबारों में शाया हुई हैं, उनमें मंदिरों से चुराए हुए कीमती जेवरात का भी जिक्र है, नंदनी ने कहा। बात करते हुए उसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट आ गई। मैंने वो सूटकेस तुम लोगों के पास नहीं देखा। मुमकिन है वो सूटकेस तुमने कहीं फेंक दिया हो। रत्ना अपने साथ एक तकिया लेकर आई थी। जिस शख्स की जान पर बनी हुई हो, वो तकिए जैसी किसी चीज को इतनी हिफाजत से अपने पास नहीं रख सकता। और फिर कल रात ही जब रत्ना गहरी नींद सो रही थी, मैंने उस तकिए का राज भी दरियाफ्त कर लिया था। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, कल तुमने भी बगल में एक थैला दबा रखा था। कल मैं दफ्तर की खिड़की से देख रही थी कि जब उस कांस्टेबल ने तुम्हारे थैले की तलाशी लेना शुरू की तो तुम्हारा चेहरा धुआं हो गया था। हो सकता है कांस्टेबल ने तुम्हारी इस कैफियत पर तवज्जो न दी हो, क्योंकि उसकी तवज्जो थैले पर मरकूज थी, और फिर इंस्पेक्टर की मुदाखलत से तुम्हारी गुलू खुलासी हो। बहरहाल मैं दावे से कह सकती हूँ कि वो सारी दौलत जिसका अखबारों में जिक्र है मेरे घर में मौजूद है। लेकिन वो एक बार फिर खामोश हो गई। उसकी नजरें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मरकूज थी, लेकिन मेरे दिल में कोई लालच नहीं। अगर तुम हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों का खजाना भी मेरे सामने ढेर कर दो तो मेरे दिल में कोई लालच नहीं आएगा। मैं माजी में जिस किस्म के हालात से दो चार रही हूँ, उससे मुझे दौलत से नफरत हो गई। लोगों ने मुझे हवस का निशाना बनाया, दौलत के लिए मुझे इस्तेमाल किया। मुझ जैसी हसीन औरत अगर चाहे तो अपने लिए दौलत के अंबार लगा सकती है। यहाँ प्रकाश कुमार भी अगरचे मुझे खिलौना समझकर खेलता रहा, मगर उसने मुझे एक रास्ता दिखा दिया था। प्रकाश ने मुझे सिर्फ अपनी जरूरत बनाया था, मुझे प्लेट में सजाकर किसी और के सामने पेश नहीं किया। लेकिन मैं मर्द की फितरत से वाकिफ हूँ। दूसरे ऑफिसर बिला वजह मुझ पर मेहरबान नहीं थे। मैं एक जगह टिके रहने के ख्याल से उनकी हौसला अफजाई करती रही हूँ। उनके साथ उठना बैठना, आजादाना गुफ्तगू, कभी कभी उनके साथ बैठकर शराब भी पी लेना, मैं इन चीजों को कोई बुराई नहीं समझती। लेकिन किसी ने आज तक मेरे जिस्म को छुआ नहीं। मुझे इस महकमा में 4 साल हो चुके हैं। मैं अगर चाहती तो इन अफसरों को अपने कदमों पर झुकाकर अपने लिए दौलत के अंबार लगा सकती थी, मगर मुझे दौलत की हवस नहीं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। तो फिर मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। क्या चाहती हो तुम? एक मुहब्बे वतन हिंदुस्तानी होने के नाते हमें पुलिस के हवाले कर देना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खैरो आफियत से निकल जाओ, नंदनी ने कहा। मैं उछल पड़ा। हैरान होने की जरूरत नहीं, वो बोली, मैं हिंदुस्तानी जरूर हूँ, मगर हिंदुस्तान में मेरी खालसा कौम के साथ जो कुछ भी होता रहा है, इससे मुझे हिंदुस्तान से नफरत हो गई है। तुम लोगों की हकीकत जानने के बाद 2 बातों से मुझे तुम दोनों से हमदर्दी हो गई है। पहली बात तो ये कि रत्ना का ताल्लुक मेरे धर्म से है, वो मेरे देश की रहने वाली है, मैं इसकी मदद क्यों न करूं? और तुम, उसने एक बार मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी, तुम पाकिस्तानी हो। हिंदुस्तान में जब खालसा तहरीक चली थी तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने इखलाकी तौर पर खालिसा तहरीक की हिमायत की थी। इस पर हिंदू हुक्मरानों ने पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां भी दी थी। पाकिस्तान का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, और मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ कि हिंदुस्तान में एक पाकिस्तानी पर बुरा वक्त आया है तो मैं उसकी तरफ से मुंह मोड़ दूं। रत्ना तुम्हारा साथ दे रही है तो इसने तुम्हारी खातिर अपनी जान खतरे में डाल रखी है। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स नंदनी हमारी असलियत जान लेने के बावजूद हमारा साथ देने को तैयार हो गई थी, और मुझे अफसोस तो इस बात का है कि शिशावरी ने मुझे काबिल एतमाद नहीं समझा और तुम लोगों के बारे में गलत बयानी से काम लिया। अगर शिशावरी को तुम पर एतमाद न होता तो हमें तुम्हारे पास हरगिज न भेजती। मैंने जवाब दिया, शिशावरी की एक मुख्तलिफ कहानी है। अगर वो हमें अपने क्वार्टर में जगह न देती तो हम यकीनन पकड़े जा चुके होते। मैंने बात करते हुए गर्दन घुमाकर बरामदे की तरफ देखा। रत्ना ने हमें अंदर से देख लिया था और वो चाय बनाकर ला रही थी। करीब आकर उसने ट्रे दरमियान में पड़ी हुई मेज पर रख दी और एक कप उठाकर नंदनी की तरफ बढ़ा दिया और कुर्सी पर बैठ गई। चाय तो मैं पी लूंगी रत्ना, लेकिन वो जेवर कहाँ छुपा रखे हैं तुमने? नंदनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। रत्ना इस जोर से उछली कि वो कुर्सी समेत उलट गई। नंदनी की हलक से कहकहा उबल पड़ा। मैंने जल्दी से उठकर रत्ना को सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। वो नंदनी की तरफ देखकर हकला कर रह गई। अरे! नंदनी ने कप जल्दी से मेज पर रख दिया और आगे झुककर रत्ना का एक हाथ अपने हाथों में ले लिया। अरे तुम तो एकदम डर गई। मैं तो मजाक कर रही थी। रत्ना ने मेरी तरफ देखा। मुझे इत्मीनान से बैठे देखकर उसकी आंखों में उलझन तैर गई। परेशान मत हो रत्ना, मैंने कहा। नंदनी सब कुछ जान चुकी है, लेकिन ये हमारी तरफ है, डरने की जरूरत नहीं। ये वाकई तुमसे मजाक कर रही थी। रत्ना बहुत देर तक अपनी कैफियत पर काबू नहीं पा सकी थी।
وہ عجیب سی نظروں سے نندنی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نندنی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ میں واقعی مذاق کر رہی تھی، تم تو ڈر گئی۔ بیٹھ جاؤ، چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ نندنی نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ رتنا دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں اسے بتانے لگا کہ نندنی نے کس طرح ہمارے بارے میں بالکل صحیح رائے قائم کی تھی۔ میں نے اسے وہ سرکولر بھی دکھایا۔ اگر میری نیت خراب ہوتی تو تم لوگوں کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتی اور خاموشی سے پولیس کو یہاں بلوا لیتی۔ تم لوگوں کو اس وقت پتا چلتا جب تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ چکی ہوتی۔ نندنی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے پرسوں رات ہی تمہاری باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ تم ہندو نہیں سکھ فیملی سے تعلق رکھتی ہو۔ ہم دونوں کا دھرم ایک ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تو اور کون دے گا؟ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، یہاں تم لوگ بالکل محفوظ ہو۔ تم لوگوں کو خیر و عافیت سے یہاں سے نکالنا اب میری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے چند روز انتظار کرنا پڑے گا، کم از کم اس وقت تک جب تک تم لوگوں کی تلاش کا ہنگامہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ رتنا اس کی باتوں سے بظاہر مطمئن ہو گئی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کے اندر کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اس دوران ششاوری بھی پہنچ گئی۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ اپنی ڈیوٹی سے سیدھی یہاں آئی تھی کیونکہ اس کے جسم پر بھی گلابی ساڑی تھی اور سینے پر بیج بھی لگا ہوا تھا۔ نندنی نے اس سے بھی شکایت کی کہ اس نے یہاں کے حوالے سے اسے قابل اعتماد نہیں سمجھا اور ہمارے بارے میں سچی بات نہیں بتائی۔ ششاوری کا جواب وہی تھا کہ اگر بھروسہ نہ ہوتا تو ہمیں یہاں لے کر نہ آتی۔ امبر سے سیاحوں کی آخری بس 8 بجے جاتی تھی، اس لیے ششاوری تو واپس چلی گئی اور رتنا اور نندنی رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں برآمدے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور نندنی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش تو نہیں کر رہی۔ ایسا تو نہیں کہ ہمیں دھوکے میں رکھ کر اچانک ہی ہمارے خلاف کوئی کارروائی کر ڈالے۔ بہرحال ہمیں اس سلسلے میں محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ کھانے کے بعد نندنی دیر تک ہمارے کمرے میں بیٹھی رہی اور جب وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں اور رتنا دیر تک سرگوشیاں کرتے رہے اور آخرکار میری پلکیں نیند کے بوجھ سے جھکنے لگی۔ یہاں رہتے ہوئے ہمیں 5 روز ہو چکے تھے۔ اس دوران ہمارا زیادہ وقت بنگلے کے اندر رہتے ہوئے گزرا تھا۔ البتہ شام کے بعد ہم پچھلے دروازے سے باہر نکل جاتے اور دیر تک کھلے میدان میں ٹہلتے رہتے۔ نندنی کا ماتحت گپتا بھی ہم سے کچھ بے تکلف ہو چکا تھا۔ وہ واقعی بڑا سیدھا سادہ متیو فرمانبردار قسم کا آدمی تھا۔ نندنی اور رتنا کو دیدی کہہ کر بلاتا تھا۔ ان 5 دنوں کے دوران ششاوری باقاعدگی سے آتی رہی تھی۔ اس نے ہمیں ایک پرانا سا اٹیچی کیس بھی لا کر دے دیا تھا۔ ہم نے اپنا مال اور کپڑے اس میں رکھ لیے تھے۔ نندنی کم از کم 3 مرتبہ ششاوری کے ساتھ جے پور جا چکی تھی۔ وہ 7واں روز تھا۔ نندنی جے پور گئی ہوئی تھی۔ اس کی واپسی شام 7 بجے کے قریب ہوئی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ رتنا نے فوراً ہی چائے بنا کر اسے پیش کر دی۔ بہت تھکی ہوئی ہو اور پریشان بھی نظر آ رہی ہو، کوئی خاص بات؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم لوگوں کی تلاش کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور اب کچھ نئے طریقہ کار اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اس مرتبہ ٹورزم کے گیسٹ ہاؤسز اور سرکاری ڈاک بنگلوں کو بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ کسی روز وہ لوگ اس طرف کا بھی رخ نہ کر لیں، نندنی نے کہا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ اس سے پہلے ہی یہاں سے چلے جاؤ اور میں اس سلسلے میں باغ دوڑ کر رہی ہوں۔ ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے۔ اگر میری کوشش کامیاب ہو گئی تو اس کے لیے کچھ رقم خرچ کرنی پڑے گی۔ کتنی رقم؟ میں نے پوچھا۔ 30-40 ہزار، نندنی نے جواب دیا۔ اس پلان میں 3-4 آدمی ملوث ہوں گے۔ انہیں رقم کا لالچ دے کر ہی آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ پلان کیا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ ہمارے ہیڈ کوارٹر سے دوسرے شہروں کے لیے بھی ٹورزم کا انتظام کیا جاتا ہے، نندنی نے جواب دیا۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کسی ایک پوائنٹ پر جانے والے سیاحوں کی تعداد کم سے کم 40 ہو۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ آج کل میں سارسکا پیلس کے لیے کسی ٹور کا انتظام ہو جائے۔ میں نے ڈائریکٹر سے بھی بات کی ہے۔ سارسکا پیلس یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں نے پوچھا۔ تقریباً 100 کلومیٹر، نندنی نے جواب دیا۔ دلی کی طرف جانے والی ہائی وے پر تقریباً 60 کلومیٹر آگے جا کر شمال کی طرف ایک سڑک نکلتی ہے جو سارسکا اور سلسرت سے ہوتی ہوئی الور تک چلی گئی ہے۔ سارسکا دلی نیشنل ہائی وے نمبر 8 سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ علاقہ گھنے جنگلات سے پٹا ہوا ہے جہاں ٹائیگر، چیتے، نیل گائے، ریچھ، ہرن اور دوسرے جنگلی جانور بکثرت پائے جاتے ہیں۔ سارسکا اسی جنگل کے کنارے پر ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ یہاں ایک قدیم تاریخی محل بھی ہے، ایک بہت شاندار پرائیویٹ ہوٹل اور چند ریسٹورنٹس ہیں۔ شکار اور جنگلی حیات سے دلچسپی رکھنے والے غیر ملکی سیاح اس طرف جاتے رہتے ہیں۔ اگر اس ٹور کا بندوبست ہو گیا تو سمجھو یہاں سے نکلنا آسان ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ اس بس کے ڈرائیور اور گائیڈ کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا جائے گا، نندنی نے جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں۔
میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں گاڑی چلانی آتی ہے نا؟ میرا مطلب ہے بس چلا سکتے ہو نا؟ نندنی نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، ڈرائیور کی وردی تمہیں پہنا دی جائے گی اور گائیڈ کی ساڑی رتنا کو۔ اصل ڈرائیور اور گائیڈ عام مسافروں کی حیثیت سے بس میں سفر کریں گے۔ سارسکا پہنچ کر تم دونوں الور اور وہاں سے دلی یا آگرہ کی طرف نکل جانا۔ اگر گائیڈ بھی کوئی مرد ہوا تو رتنا کیا کرے گی؟ میں نے پوچھا۔ بیرونی ٹرپس پر عام طور پر لیڈی گائیڈز کو بھیجا جاتا ہے، نندنی نے جواب دیا۔ میں کوشش کروں گی کہ اس بس پر بھی کسی لیڈی گائیڈ ہی کی ڈیوٹی لگائی جائے۔ تو یہ بندوبست کب ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ کوشش کروں گی کہ پرسوں تک یہ ٹور ارینج ہو جائے، نندنی نے جواب دیا۔ اور اگر بعد میں راز کھل گیا کہ تم نے ہمیں فرار ہونے میں مدد دی تھی تو جانتی ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، جانتی ہوں، نندنی نے جواب دیا، لیکن میرے ساتھ جو ہوگا مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ تم لوگ تو نکل جاؤ گے اور جب تم لوگ خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ جاؤ تو مجھے یاد کر لینا۔ بات کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس سے اگلے روز شام 7 بجے کے قریب نندنی کو ٹیلی فون پر کوئی پیغام ملا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور 15-20 منٹ بعد باہر نکلی تو میں اسے دیکھ کر چونک گیا۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کی ساڑی اس پر خوب جچ رہی تھی۔ ہلکے سے میک اپ نے اس کے حسن کو نکھار دیا تھا۔ کہیں جا رہی ہو؟ میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ ڈائریکٹر صاحب نے طلب کیا ہے اپنے بنگلے پر، نندنی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے میں دیر سے واپس لوٹوں۔ میں گپتا کو یہاں چھوڑ جاؤں گی۔ اگر میری عدم موجودگی میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجے تو تم لوگ بالکل ریسیور مت اٹھانا، گپتا ہی کال ریسیو کرے گا۔ نندنی کو ایسی کوئی ہدایت دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے یہاں رہتے ہوئے کئی مرتبہ فون کی گھنٹی بجی تھی لیکن ہم فون کے قریب بھی نہیں گئے تھے۔ نندنی 8 بجے والی بس پر چلی گئی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد گپتا آ گیا اور رات کا کھانا تیار کرنے کی ذمہ داری اس نے سنبھال لی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں تو اپنے کمرے میں آ گئے اور گپتا برتن دھونے کے بعد سٹنگ روم میں صوفے پر لیٹ گیا۔ میں اور رتنا سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے اور وقت دھیرے دھیرے بیتتا رہا۔ ہمارا خیال تھا کہ نندنی 11-12 بجے کے قریب آ جائے گی، وہ تو نہیں آئی۔ البتہ 11:45 کے قریب ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں کمرے سے نکل کر سٹنگ روم میں آ گیا۔ گپتا صوفے پر سو رہا تھا۔ اس کے خراٹے ٹیلی فون کی گھنٹی سے زیادہ اونچے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر گپتا کو جھنجھوڑ دیا اور ٹیلی فون کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ وہ کچھ دیر تک فون پر بات کرتا رہا اور پھر ریسیور رکھ کر میری طرف مڑ گیا۔ دیدی صبح آئے گی، آپ لوگ بھی سو جائیے، اس نے کہا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ رتنا سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ نندنی کا فون تھا، وہ وہیں رہے گی، میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ رتنا نے بے اختیار پوچھ لیا۔ اپنے ڈائریکٹر کی کوٹھی پر، اسے ہمارے فرار کا بندوبست کرنا ہے، میں نے جواب دیا۔ بیچاری، رتنا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ہمارے لیے کیا کچھ کر رہی ہے؟ میں جواب دینے کے بجائے پلنگ پر لیٹ گیا۔ رتنا تو اس کے تھوڑی ہی دیر بعد سو گئی۔ مجھے دیر تک نیند نہیں آ سکی۔ میں یہی سوچتا رہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہو رہا۔ ایسا تو نہیں کہ نندنی جان بوجھ کر یہاں سے ہٹ گئی ہو اور رات کو کسی وقت چھاپا پڑ جائے۔ میں نے اپنا پستول تکیے کے قریب رکھ لیا۔ باہر کوئی پتا بھی کھڑکتا تو میں چونک پڑتا۔ کئی بار جیسے باہر تاریکی میں دبے دبے قدموں کی آواز سنائی دی تھی اور کئی بار میں نے اٹھ کر کھڑکیوں سے جھانکا تھا، مگر سب کچھ میرا واہمہ ثابت ہوا۔ دن کی روشنی پھیلنے لگی۔ ڈربے میں بند مرغیوں میں 3-4 مرغ بھی تھے۔ انہوں نے باری باری بانگیں دینا شروع کر دی۔ اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا۔ رات بھر جاگتے رہنے سے میری آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح 11 بجے رتنا نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے؟ دن بھر سوئے رہو گے کیا؟ اس نے کہا۔ نندنی واپس آ گئی یا نہیں؟ میں نے آنکھیں کھلتے ہی سب سے پہلے نندنی کے بارے میں پوچھا۔ وہ صبح 7 بجے آ گئی تھی، اس وقت اپنے دفتر میں ہے، رتنا نے جواب دیا۔ جاگ جانے کے بعد میں دیر تک پلنگ پر کروٹیں بدلتا رہا۔ رتنا نے مجھے چائے لا کر دے دی تھی۔ میں بیڈ کی پشت گاہ سے ٹیک لگائے بیٹھا چائے پیتا رہا اور نندنی کے بارے میں سوچتا رہا۔ کیا وہ محض ہمدردی کی بنا پر ہمارا ساتھ دے رہی تھی، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہی تھی؟ وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر یہ راز کھل گیا تو اسے بھی نہیں بخشا جائے گا۔ نندنی سے دوپہر کے کھانے پر بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ شام 6 بجے گپتا آ گیا۔ اس نے بتایا کہ نندنی جے پور چلی گئی ہے، 8-9 بجے تک لوٹ آئے گی۔ میں عجیب شش و پنج میں مبتلا تھا۔ کبھی نندنی کی ان پراسرار سرگرمیوں پر شبہ ہونے لگتا اور کبھی میں اپنے آپ کو سرزنش کرنے لگتا کہ بلا وجہ اس پر شک کر رہا ہوں۔ نندنی رات 9 بجے کے قریب واپس آئی۔ وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد جب ہم کھانے پر بیٹھے وہ بتا رہی تھی
صبح سیاحوں کی ایک بس سارس کا جا رہی ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم لوگوں کی خاطر مجھے اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑی ہے اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔